اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری، اور آج جیسے کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کی تھی گناہ کے حوالے سے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہیں، صغیرہ کیا ہیں، کبیرہ کیا ہیں، اور پھر بہت ساری اس حوالے سے ہم نے مختلف باتیں مفتی صاحب سے سنی تھی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فرحان شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور مزید سوالات بھی شامل کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی جیسے کسی کام سے، کسی برے کام سے، غلط کام سے کسی کو روکا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یار اس کی تو پھر سزا ملنی ہے، تو دنیا میں بھی مل سکتی ہے، تو پھر اگلا کہتا ہے کہ یار یہ تو فلاں تو یہ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سوال میرا یہ حضرت کہ کیا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور کچھ کی دنیا میں نہیں آخرت میں ملتی ہے؟ کیا یہ بھی تقسیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تمام گناہوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کی سزا آخرت تک مؤخر کر سکتا ہے، صحیح۔ سوائے ظلم کے، والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی یعنی رشتہ داری کا جو تعلق ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو اس کی موت سے قبل اس کی زندگی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے اگر ہم آبزرویشن دیکھیں اور دیگر احادیث کو بھی دیکھیں تو اس میں جو والدین کی نافرمانی والا معاملہ ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اکثریت ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ہی وبال سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ لہٰذا کسی ظالم کو دیکھا کہ دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہوا تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایکسیپشن بھی پیدا فرماتا ہے، کیونکہ یہ دارالآزمائش ہے نا، اور دارالآزمائش میں آزمائش کا ایک عنصر یہ کہ غیب ہے۔ بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے یار غلط کیا اور موج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے گویا کہ ہمیں، کہ ہم بس گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اس سے اجتناب کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، کسی گناہ کے بعد اگر ندامت ہو جائے تو کیا گناہ چھپانا بہتر ہے یا اس کا اظہار کرنا؟ اس میں بنیادی اصول سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کا اظہار بھی ایک اور گناہ ہے۔ یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے، بس یہ اصول ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ گناہ کرنے کے بعد بھی اس کا گناہ کا اظہار کریں گے تو مزید ایک گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ناراضی کا ایک اور سبب پیدا فرما رہے ہیں۔ صحیح۔ اس میں روایت سمجھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کے گناہ معاف ہوں گے مگر وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اور یہ بات مطلب اس طرح کا معاملہ کرتا ہو کہ رات کو ایک آدمی کوئی کام کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے، پھر وہ صبح وہ آدمی کسی فلاں کو بتائے کہ میں نے تو فلاں فلاں معاملہ کیا تھا، یعنی اللہ نے جو اس کا پردہ ڈالا ہے اس کو چاک کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ کوئی اپنے گناہ کا اظہار کرے۔ اچھا، اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر ہم اس کو لاجیکل سینس میں سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب چھپ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایک آپ بولیں کہ اس کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اس کا سوسائٹی پہ اس طرح امپیکٹ نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر میں 10-12 لوگوں کو ایک ساتھ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لوں جو گناہ کر رہے ہیں تو اس کی قباحت میرے دل سے نکل جائے گی۔ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں خواتین ہیں، وہاں پر کسی خاتون کا اسکرٹ پہن لینا اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 ایسی خواتین وہاں دیکھ رہے ہیں جو اسی حالت میں، تو وہاں کی کسی خاتون جو نہ بھی کرتی ہوئے کام، اس کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن پاکستان میں یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اظہار گناہ کر رہے ہیں، اس لیے معاملہ خراب ہے۔ اور اس میں جو دوسری سائڈ ہے وہ ذرا سمجھیں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو فلم آرٹسٹ ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، جو گلوکار ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ در حقیقت گناہ کا اظہار کر رہے ہیں، اور فقط گناہ کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یہ تو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں در حقیقت۔ تو ایک گناہ نہیں بلکہ ایک اور گناہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے لیے گناہ جاریہ کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کل بروز قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بندوں سے دور رہے گا جب تک وہ اللہ کی نافرمانیوں کو ڈھانپیں اور چھپائیں، پھر جب اعلانیہ گناہ کھلا نافرمانیاں کریں گے تو وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔
تو گناہ کرنا اٹ سیلف عذاب کا استحقاق پیدا کرتا ہے، لیکن کھلم کھلا کرنا اور دھڑلے سے کرنا، علل اعلان کرنا اور لوگوں کو بتانا، یہ بہت ہی برا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی اب حال یہ دیکھیں تو یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ یعنی بیٹھکیں یہ لگتی ہیں کہ آج میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے، اور اس کی پوری ایک میٹنگ ہوتی ہے، گوسپ ہوتا ہے، باقاعدہ بتایا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو کسی کو بتائیں نہ، خاموشی سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا گناہ انسان کے دل سے نیکی کی رغبت کو ختم کر دیتے ہیں؟ ایسا ہے معاملہ کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو گناہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ تسلسل کے ساتھ اصرار کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا پورے اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے در حقیقت۔ تو آپ ذرا آپ خود غور کریں کہ اگر آپ یہ چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور اس ٹائم آپ اپنے بلیک گلاسز لگا لیں تو جتنی بھی روشنی ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں کچھ صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن وہ جو نماز ہے نا، کہتے ہیں نماز جو ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ میں رک نہیں پا رہا ہوں۔ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل ہو نہیں پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ فوراً پوری کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ مسلسل گناہ کر رہے ہیں تو دل پہ تو سیاہ چادر چڑھ گئی ہے۔ اب جو نماز کی حلاوت محسوس ہونی تھی، جو کیفیت محسوس ہونی تھی، تو وہ تو بیمار دل کیسا محسوس کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت اور عبادت کی حلاوت محسوس ہو تو گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، گناہوں کو پاک و صاف کرنا پڑے گا تاکہ دل پاک و صاف ہو، اور پھر جب عبادت کی لذت محسوس ہوگی نا تو وہ کمال درجے کی ہوگی۔ جیسے ہم واقعات پڑھتے ہیں نا، بزرگ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی ان سے کمپیئر کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت میں لگا رہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ رات بھر فلم دیکھ لیتے ہیں، آپ کو فلم میں مزہ آ رہا ہے، ان کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ در حقیقت نفس راضی ہو گیا ہے اب اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں۔ کیوں؟ کیونکہ دل بالکل پاک و صاف ہے، پاکیزہ ہے در حقیقت، اور پاکیزہ جہاں ہوتا ہے نور بھی وہیں داخل ہوتا ہے، اور جہاں ظلمت ہوتی ہے، جہاں کالا پن ہوتا ہے، وہاں نور داخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم اپنی عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو گناہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں عبادات کو، ان کی لذت کو۔ اللہ اکبر۔ اب عبادات اور لذت کی بات تو آپ نے ارشاد فرمائی مفتی صاحب، کیا قبولیت پر بھی فرق پڑتا ہے؟ یعنی مثال ایک بندہ نماز روزہ زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن کیا وہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا بالخصوص اعلانیہ، تو اس صورت میں ان عبادات کی قبولیت کا بھی معاملہ کچھ اٹک جاتا ہے؟ دیکھیں قبولیت کے حوالے سے معاملہ یہ بنتا ہے کہ بعض جو ہماری مالی عبادات ہیں اس میں اگر گناہوں کے ذریعے وہ مالی عبادت ادا کی جا رہی ہیں تو قبول نہیں ہوگا۔ جیسے حج ہے، اب کوئی حرام مال سے اگر حج کر رہا ہے تو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں بہت واضح انداز میں بیان فرمایا کہ ایک انسان پہنچ جاتا ہے حرام مال سے، عرفات میں دعا کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ ایک یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض گناہ آپ کی عبادات کی قبولیت کے حوالے سے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن اگر گناہ گار ہیں اور کوئی عبادت کا موقع مل رہا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کہ یار پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں، آپ ابھی عبادت کرتے جائیے، کیونکہ اچھی ڈوز دیں گے تو امید ہے کہ وہ گناہ کی جو نحوست ہے، جو کالا پن پیدا ہو گیا دل میں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ زائل ہوگا اور آپ اچھا محسوس کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے مفتی صاحب کہ ایک نیکی وہ دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بالکل بالکل یہ میں نے دیکھا ہے، یعنی کہ ایک بندہ تھا کہ مثال مطلب سمجھنے کے لیے کہ ایک بندہ اس کو توفیق مل گئی، اس نے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی۔ اب داڑھی شریف حضور کی سنت اس نے ایسی سجائی کہ اب وہ دیگر گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے لیے آسان ہو گیا، یعنی کہ پہلے بہت مشکل لگتا تھا۔ تو واقعی ایک نیکی چاہے وہ چھوٹی بھی ہو بظاہر تو دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیں کیا ہر گناہ برابر ہوتا ہے یا ان کے درجات، اس کے لیولز کچھ اوپر نیچے الگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جس گناہ کی جتنی قباحت ہوگی نا وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ صحیح، بنیادی طور پہ تو دو ہی لیول بیان ہوئے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ یہ بیان ہوا ہے۔ لیکن کبیرہ میں بعض دفعہ شیطان اس میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے نماز چھوڑی ہے، یہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے در حقیقت، تو تم کچھ اور بھی کر سکتے ہو، جب تم ایک کبیرہ گناہ کرو دوسرا کبیرہ گناہ کر لو، تم چوری بھی کر لو، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کبیرہ گناہ ہی ہوگا نا، تو نماز تو کر ہی رہے ہو در حقیقت، معاذ اللہ تم زنا کر لو، کیونکہ نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا بھی آتی ہے کبیرہ۔ وسوسے سے۔ جی بالکل، شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تم وائلیشن تو کر ہی رہو نا، یعنی تم مجرم کس کیٹیگری کو ہو، تم گناہ کبیرہ والی کیٹیگری کے مجرم ہو، تم اگر وہ بھی کر لے تو زنا بھی کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے، تم چوری بھی کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایون کہ یہ وسوسہ پھر قتل کے معاملات میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر کہیں ریزسٹنس دل میں محسوس ہو رہی ہے، کسی کی کوئی بات سن لی تو شیطان اس طرح مطمئن کرتا ہے کہ یار تو نماز بھی تو نہیں پڑھتا، تو جس درجے کا تو ہے اسی درجے کا کام کر رہا ہے، اللہ معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا، یہ بات آ جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جس کی جتنی قباحت ہے اتنا زیادہ وہ برا ہے۔ جیسے سب سے بڑا جو
ظلم اعظم یا گناہ کبیرہ ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو شریک ٹھہرا لینا. پھر جس کی جتنی خباثت ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ اس گناہ کا معاملہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا یہ ضرور ہے کہ سب کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہر ایک کی قباحت اور شناعت یہ مختلف ہے. لہٰذا گناہ کو کبھی بھی کم نہ سمجھا جائے، ہمیشہ بڑا ہے. اور یاد رکھیے گا اس میں ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ایک بیریئر ہوتا ہے کسی گناہ کو پہلی دفعہ کرنے کا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو ایک بار کر لیتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، میں توبہ کر لوں گا توبہ کی امید پر. جب وہ بیریئر ٹوٹ جاتا ہے نا، تو جیسے آپ گویا کہ کہیں پانی کا بند لگا ہوا ہو، وہ پانی کا بند کھول دیں تو پھر ایک قطرہ نہیں آتا ہے، پورا سیلاب آ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. جیسا ابھی آپ نے کہا نا کہ نیکی کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے، تو گناہ کا راستہ بھی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر شیطان بولتا ہے یار مزہ نہیں آ رہا، یہ والا بھی تو ٹرائی کر، پھر یہ والا بھی تو ٹرائی کر، پھر یہ والا بھی تو ٹرائی کر. اور پھر وہ ایسے دلدل میں پھنستا ہے، پھر کبھی نکل نہیں پاتا. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اس میں درجات ہیں. ہر گناہ انتہائی مہلک ہے، اور مہلک چیز سے بس دور رہنا. اللہ سبحان اللہ. تو حضرت گناہ سے بچنے کے لیے علم زیادہ ضروری ہے یا عمل زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ بعض ہمارے جو ڈبے قسم کے جو پیر ہیں، ہم جو الحمدللہ جو صحیح پیر ہیں وہ تو بڑی اچھی اصلاح فرماتے ہیں. وہ یہ صرف سمجھانے میں لگے ہوئے کہ بیٹا علم کچھ نہیں ہوتا، علم ظاہر تو خاص طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، تم علم باطن کی طرف آؤ اور عمل کی طرف توجہ دیں. دیکھیں ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے، یاد رکھیے گا. علم کی بھی اپنی امپورٹنس ہے اور عمل کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. صحیح. علم اٹ سیلف یاد رکھیے گا کہ یہ باعث فضیلت ہے. اور یہ بنیادی سی بات ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے واضح طور پر کہ جو بھی گناہ ہے وہ ایک بیماری کی مانند ہے. جی. اور ہر بیماری کے لیے ایک علاج ہوتا ہے، اور ایک خاص علاج ہوتا ہے. خاص بیماری کے لیے خاص علاج ہے، اور جب خاص علاج ہے تو اس کا مطلب اس کا خاص علم بھی حاصل آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کام نہیں بن سکے گا. تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا علم حاصل کیے بغیر، تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں میڈیکل اسٹور جاؤں گا اور میں بیمار ہوں اور کوئی بھی دوائی اٹھا کے کھا لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ ایسا ہو نہیں پائے گا. تکا ہو سکتا ہے لگ جائے ایک آدھ کے صحیح دوائی اٹھا لی، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا. تو بغیر علم کے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ مجھے یاد ہم بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے، شیطان جو ہے نا وہ اپنے چیلوں کو جمع کر لیا ہے اور سب سے رپورٹ لے رہا، ہاں بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو ایک چھوٹا سا شیطان نے بولا کہ میں نے آج ایک بچے کو مدرسے جانے نہیں دیا. تو وہ اپنے گلے لگا لیتا اس کا اور کہتا ہے کہ کیا ہی بات ہے، زبردست. تو دوسرے شیطان بولتا ہم اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے اور یہ اس نے صرف ایک دن چھٹی کرا لی ہے اور یہ بڑا خوش ہو رہا ہے. تو بڑے شیطان کو پتہ چلتا، بولتا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ علم کی امپورٹنس کیا ہے. وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی بوٹل اس کے سامنے لے کے آتا ہے. بولتا ہے کہ کیا خدا ساری کائنات کو اس میں بند کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. عالم بولتا ہے خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب بولتا ہے ذرا آؤ ایک عابد کے پاس جو عبادت گزار ہے، جو اللہ کی حضور حاضر ہے لیکن عالم نہیں ہے، علم نہیں ہے. اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں کیا خدا کائنات کو بند کر سکتا ہے؟ عابد بولتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، خدا اتنی چھوٹی سی شیشی میں اتنی بڑی کائنات کو کیسے بند کرے گا؟ تو علم سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن علم حاصل کر لینے کے بعد فقط اس پہ اکتفا مقصود نہیں. علم کا مقصود ہی اس پر عمل ہے. جیسے ہماری شروع میں بات ہوئی کہ جب عالم کوئی گناہ کرتا ہے اس کی قباحت اور اس کی شناعت بہت زیادہ ہے. لہٰذا علم حاصل کریں اور علم نافع حاصل کریں، یعنی اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. واہ واہ واہ. اچھا، جس طرح نیک لوگوں میں حضرت درجات ہوتے ہیں، اس طرح کیا گناہ گاروں میں بھی کوئی درجات ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل درجات ہوتے ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں. لیکن ایک تو جو کھلے عام گناہ کرنے والا شخص ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے اور صرف گناہ نہیں کر رہا بلکہ گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہے. جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ سارے لوگ ہیں، یہ سب گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں. بلکہ یہ چاہ رہے ہیں، اپنے دل سے یہ بات چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگ ان کے جیسا کریں تاکہ یہ وائرل ہو جائیں، ان کی فالوونگ بڑھ جائے، ان کے ویوز بڑھ جائیں تاکہ ان کا ریٹ بڑھ جائے. سارا مقصود مال کا ہے معاملہ، آپ کو شہرت کا ہے تاکہ شہرت بڑھے. ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو یہ جو بھی فحاشی اور یعنی اور بد تہذیبی اور دین سے دوری جو لوگ پھیلا رہے ہیں، پھر جو اب سوشل میڈیا کا دور میں ہمارے معلوم ہے ایتھیسٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جو اسلام مخالف بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے سٹینڈرڈ سے دور کر رہے ہیں، اسلام کے احکامات سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے. یہ سمجھ لیں کہ سب سے بدترین گناہ گار ہیں. پھر دوسرا وہ گناہ گار ہیں کہ جو جان بوجھ کر اور اصرار کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، کر چھپ کر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ لگاتار کر رہے ہیں. ان کے بارے میں بھی بڑا خطرہ ہے، ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. تیسرے وہ گناہ گار ہیں کہ جو چھپ کر گناہ کر رہے ہیں اور مطلب گناہ کرتے ہیں پھر نادم ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر نادم ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. جو بے باکی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور کھلے عام گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعوت بھی دے رہے ہیں، ان کو بڑا ڈرنا چاہیے کہ ان کی بچنے کی امید ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہے جو چھپ کر
اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے شیطان ہر گناہ میں ایک ہی طریقہ حضرت استعمال کرتا ہے یا وہ مختلف طریقے سے گناہ کرواتا ہے؟ تو شیطان کے پاس علم بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، تو ایکسپیرینس بھی سارا ہے، تو اب وہ ہر شخص کو اسی کے مطابق دلیل بھی دیتا ہے اور کنونس بھی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یعنی ایک عالم دین کو ایک عالم دین کے لیول کی دلیل ہوگی، یاد رکھیے گا، ایک کامن بندے کو اسی لیول کی دلیل ہوگی۔ بلکہ اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، امام راضی علیہ رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت بڑا نام ہے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا نا تو شیطان آ گیا کہ تو بڑا مناظر رہا ہے، تو نے تفسیریں لکھی ہیں، سارے جو ان کے مناقب تھے وہ دلائے، تو کہتا ہے کہ تو نے خدا کو بھی پہچانا ہے؟ تو خدا کون ہے؟ بولا خدا ایک ہے۔ کیسے ایک ہے؟ ان کی اس دلیل کو دلیل دے۔ جب انہوں نے دلیل دی امام راضی نے تو اس دلیل کو رد کر دیا، حتیٰ کہ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ 360 دلیلیں انہوں نے قائم فرمائی اور 360 دلیلیں رد کر دی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ذرا غور کریں کہ شیطان کس لیول کا عالم ہے نا، اصل میں جاننے مطلب عالمی سینس میں کہ علم تو ہے نا اس کے پاس، 360 دلیل کر دی۔ تو ان کے شیخ کہیں موجود تھے، وضو فرما رہے تھے، تو انہوں نے جب توجہ فرمائی تو کہا کہ راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ جب بلا دلیل انہوں نے کہا نا تو شیطان کا وسوسہ ظاہر ہوا۔ تو آپ ذرا یہ نہیں سمجھے کوئی کہ میں نے علم حاصل کر لیا تو اب میں شیطان کے وسوسے سے بچ گیا ہوں، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ تو ڈوب جائے گا۔ نہیں نہیں، شیطان آپ کے لیول کو آپ کے دلیل دے گا۔ بلکہ آپ اگر غور کریں گے نا، ہسٹری پہ نظر ڈالیں گے، جو لوگ زیادہ اسمارٹ تھے، زیادہ ذہین تھے، وہ گمراہ بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ عام لوگ چونکہ فالو شپ میں چلے جاتے ہیں تو صحیح بندے کو فالو کر لیا تو بچ جاتے ہیں، لیکن زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں نا جو، تو وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات۔ اور اس کی وجہ بھی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اور ہم نے اساتذہ بھی سیکھا کہ جو اسمارٹ بندہ ہوتا ہے وہ کوشچن زیادہ کرتا ہے۔ کوشچن زیادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب اس کے کوشچن کے آنسر نہیں ملتے یا شیطان اس کے آنسروں کو اس کو سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے تو بس پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی عقل پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے کبھی بھی اپنے نہ علم پہ بھروسہ کریں نہ اپنی عقل پہ بھروسہ کریں، بس صرف بھروسہ کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ جیسے امام راضی نے بھروسہ کیا نا، بھائی بلا دلیل مانتا ہوں، اب اس کی کوئی بات نہیں ہوتی نا، بھائی میں مانتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، میں حضور سے محبت ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ محبوب کائنات ہے۔ جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں نا تو سامنے والا بس پھر وہ ساکت ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا دلیل دوں۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کنونس کرتے ہیں کہ یار ان کو فالو نہیں کرو، یہ ایسے نہیں ایسے نہیں، وہ کیا کہتا ہے، ارے جی اپنے دل کو ٹھکتا ہے، بس چھوڑ دیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، لیکن سمجھانا مقصود یہ کہ بعض دفعہ لاجک نہ لگانا بھی کام کرتا ہے در حقیقت۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں، اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا امام غزالی کی احیاء العلوم کو مطالعہ کریں، سبحان اللہ۔ اور اہل علم تو خاص طور پہ مطالعہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقے شیطان کے وار کے بیان کیے ہیں، اس کے جو حل بیان کیے ہیں، وہ بڑے با کمال ہیں، بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس کا مسلسل مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عمل میں بھی بہتری آئے گی اور علم میں بھی بہت اضافہ، باطنی امراض سے بچنے میں مدد ملے گی، بہت مدد ملے گی، بہت زیادہ۔ صحیح، سبحان اللہ۔ حضرت ماحول، انوائرمنٹ کتنا کردار ادا کر رہا ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں یا بندہ بچ جاتا ہے؟ انوائرمنٹ، ماحول، اس میں کتنا کردار ہوتا ہے؟ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کے کچھ بیریئر ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے معاملے میں۔ سب سے پہلا بیریئر ہوتا ہے مینٹل بیریئر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ذہن ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو وہ میں کام نہیں کر پاؤں، نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ہم جنرل پبلک میں جاتے ہیں تو اس میں بھی کچھ گناہ روزانہ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں اور کچھ گناہ میں بیریئر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کی رشتہ لینے جائیں اور پتہ چلے لڑکا بے نمازی ہے، تو ہو سکتا ہے اہل علم تو اس پہ بڑا خیال کریں، لیکن عام پبلک کیا ہوگی، نو پرابلم، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن پتہ چلے چوری کرتا ہے تو بولے نہیں نہیں چوری والا بندہ نہیں چلے گا، جبکہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں نا، دونوں گناہ کبیرہ ہے اور بہت سخت ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں ایک گناہ مسلسل ہو رہا ہے تو ہمارا اس کا بیریئر ختم ہو گیا اور اس کو کرنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ کو بھی، ہمیں بھی پتہ چلے گا یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم بھی ایک نارمل ریئیکشن دیں گے، سیدھی بات، لیکن پتہ چلے گا چوری کرتا ہے تو ریئیکشن اب زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ جبکہ دونوں گناہ ہیں، دونوں اللہ کی نافرمانی ہے در حقیقت۔ یہ سوسائٹی بیریئر کریٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی صحبت ایک بیریئر لگاتی ہے۔ آپ اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے آپ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر پائیں گے، پتہ ہے کہ یہ والا دوست بھی بول دے گا، یہ بھی بول دے گا، وہ بھی بول دے گا، لیکن اگر آپ کی صحبت ہی ایسی ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے کہ جہاں گناہوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، نت نئے گناہ کرنے پہ زیادہ لائکس آ رہے ہیں، زیادہ ویوز آ رہے ہیں، اپریشیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ آپ کو گناہوں پر موٹیویٹ کرے گا اور فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ یہ جو سوسائٹی کا بیریئر ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ مائگریشن کرتے ہیں پاکستان سے باہر، میں بھی سوچ رہا تھا، تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ اس میں کریں، بہت زیادہ مجبوری نہ ہو، یا کوئی اہل علم ہے جن کی وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، لیکن عام بندے چند پیسوں کے خاطر جبکہ بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو کوشش کریں کہ مائگریٹ نہ کریں، کیونکہ وہاں انوائرمنٹ میں یعنی ہوا میں گناہ ہے، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کی قباحت ہے ہی نہیں، جیسے بے پردگی۔
تو جنہوں نے بھی باہر وزٹ کیا ہوا ہے وہاں جا کر سب نارملائز ہو جاتا ہے، ایسا نارملائز ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی ایک ایسی بڑی بڑی قباحتیں جو ہمیں پاکستان میں لگتی ہیں وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں در حقیقت. اور جب گناہ اس لیول پر آ جائے نا تو واپسی کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کر پھر وہ نارملائز جب یہ ماحول دیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے مطابق ہے ایسے ہی یہ الٹا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جب خواتین جاتی ہیں تو جب وہ یہاں آتی ہیں کہ بھائی باہر تو دیکھو عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا سر سے دوپٹہ تھوڑا سرک جاتا ہے تو یہاں شور مچ جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دیگر معاملات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیریس چیلنج ہے جس کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا یہ انسان کو چاہیے کہ یا تو وہ اتنا اسٹرانگ بن جائے، اتنا مضبوط بن جائے کہ کوئی چیز اس پہ اثر نہ کرے، اور یقیناً یہ مشکل ہے. لہٰذا ایسے انوائرمنٹ میں رہے جہاں پر گناہ فیسیلیٹیٹ نہ کر رہا ہوں بلکہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. ایسے انوائرمنٹ میں رہنا ضروری ہے. بلکہ میں آپ کو کراچی کا ایک کیس بتاتا ہوں. میرے پاس کال آئی ہے خاتون کی، وہ پہلے مسئلے پوچھتی رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری مدد کیجیے. خیریت کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ تھوڑی سی ٹینس سچویشن میں تھی. کہا کہ میری بیٹی، ہم کراچی سے یہاں مائگریٹ کریں امریکہ میں، اور میری بیٹی اب یہاں پر پڑھنے جا رہی ہے. تو وہ ایسے گروپ میں بیٹھنا شروع ہو گئے جو ایتھیسٹ ہیں. تو وہ گھر پہ آ کے سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، خدا ہے تو کیسا ہے. تو ہم نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہم سے کنونس نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی طور پہ پوری کوشش کر لی ہے. تو آپ کوئی کلاس لے لیں یا اس کو سمجھا دیں تاکہ وہ کنونس ہو جائے. آپ ذرا غور کریں کہ اس ماحول سے نکال کے اس ماحول میں لے جانا کس نے ایکسپوز کیا وہاں پر اس کو؟ ہم نے ہی ایکسپوز کیا نا. اور اب اس کا ایمان کا خطرہ پیدا ہو گیا. یعنی عمل، ہم تو ابھی گناہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ایمان کے خطرے پیدا ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ہم اٹلی کے ایک سب سے بڑے اسلامک سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کی کمیٹی سے بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے کا یہاں جو مقصد تھا نا وہ تھا کہ خود آ جائے. تو ہم آ گئے. دوسرا ہمارا سب سے بڑا مقصد تھا کہ ہم اپنی فیملی کو بلا لیں. ہم نے فیملی کو بلا لیا. تیسری چیز کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا، اور اب ہمارے وہ سامنے آ کے کھڑی ہے، اور وہ ہے ہماری اولاد. ہماری اولاد کے دو فیس ہیں، وہ خود بول رہے ہیں. بولے ایک وہ فیس ہے جو اس کے ایجوکیشنل سینٹرز میں یا اس کے آفس میں ہے، وہ ایک اس کا فیس وہاں ہے، اور ایک وہ فیس ہے جو گھر میں ہے. جب وہ گھر میں ہوتا ہے، اسلامک سینٹر میں ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ہمارے مطابق چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے نا تو پھر وہ ان کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ کس نے کیا؟ 2-4 زیادہ پیسے کمانے کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو گناہوں کے لیے تو ایزی کر ہی دیا، ان کا ایمان بھی خطرے میں ڈال دیا. اور ڈیٹا کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، جو باہر مائگریشن کیے ان کی 3rd یا 4th جنریشن عموماً مرتد ہو جایا کرتی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. لہٰذا اپنے انوائرمنٹ کو ایسا رکھیں کہ جس میں نیکیاں کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے گفتگو فرمائی اور کمال گفتگو فرمائی. بہت اچھی آپ نے اویئرنیس دی گناہ کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ توبہ کے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور توبہ کے حوالے سے سوالات کریں گے، بہت کچھ جانیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی بہار شریعت